پاکستان انجینئرنگ کونسل کے چیئرمین جاوید سلیم قریشی سے ملنے ڈیفنس لاہور میں ان کی رہائش گاہ پہنچے۔ بیٹے دانیال جاوید قریشی کے ہمراہ استقبال کیا۔ ساہیوال کے محلہ تولیہ والا کے 5 مرلے کے گھر میں رہنے والا انجینئر آج اس کمپنی کا چیئرمین ہے جس کا سالانہ ٹرن اوور 10 ارب روپے ہے۔ ایسا کیا کیا کہ زندگی میں کامیاب ہو گئے؟ میرے فادر بھی ایک بینک کے ایک لوور گریڈ کے آفیسر تھے۔ انہوں نے بھی بڑی اسٹرگل کی اور کرتے کرتے وہ بھی نیشنل بینک کے وائس پریزیڈنٹ ریٹائر ہوئے تھے۔ تو ایک وہ اسٹرگل دیکھنی باپ کی، میرا باپ بھی سائیکل پہ جایا کرتے تھے۔ جس وقت میں نے اپنی آنکھ کھولی پھر سائیکل سے اسکوٹر پہ پروموٹ ہوئے انہوں نے لیا، جب پہلے اسکوٹر آئے ہیں، پھر اس کے بعد بینک نے انہیں جیپ تھی جب وہ آفیسر بن گئے۔ تو یہ میری ایک زندگی کا جو سارا سسٹم ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور میں شروع سے بڑا انسپائریشنل تھا۔ ایک نئی چیز کو ڈیولپ کرنا اور نئی طریقے سے رہنا، یہ میرے اندر ایک شروع سے ایک حس موجود تھی۔ اور جب پھر میں وہاں کالج سے نکل کے یونیورسٹی میں آیا تو یونیورسٹی میں بھی میں نے جو میرا لائف سٹائل تھا وہ ایک مطلب سوسائٹیل ریولیوشن کی طرف میں سوچتا تھا۔ مطلب ساہیوال کا بچہ نکلا ہوا، اور یہاں پہ ایک خاص تنظیم ہوتی تھی ہمارے وقت میں جو پورے پاکستان کی انسٹیٹیوشن پہ جن کا ہولڈ ہوتا تھا، اور اس کے اگینسٹ کوئی دوسری تنظیم کام نہیں کر سکتی۔ ہم نے اس کے مخالف تنظیم بنائی فرسٹ ایئر میں آ کے، اور آنے کے بعد پھر اس کا میں 78 میں پریزیڈنٹ بھی الیکٹ ہوا اسٹوڈنٹ یونین یونیورسٹی آف انجینئرنگ لاہور کا۔ آئی واز دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف دا انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور جو اپنے وقت پہ فرسٹ ڈویژن کی ڈگری لے کے باہر نکلا ودن 4 ایئرس۔ جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو لاہور میں آپ ماشاءاللہ جرنلسٹ ہیں، تو اگر کسی جگہ پہ کوئی جلوس نکلا تھا نا پورے لاہور کے اندر، تو وہ UET کے باہر نکلا تھا، وہ ہم نے لیڈ کیا تھا۔ تو بنیادی بات آپ کے اندر کچھ الگ کرنے کا جذبہ ہے؟ جی، الگ کرنے کا، اور پھر مطلب ہے کہ ہمیشہ فوکسڈ رہا ہوں، انفوکس کبھی نہیں کیا۔ نیسپاک اور واپٹا میں نوکری کی، ذاتی کاروبار کا کیسے سوچا؟ اچھا، جس وقت میں نے نیسپاک میں نوکری کی تھی نا، میں اس وقت بھی نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا، تو میرا اس وقت بھی آئیڈیا تھا کہ میں اپنا کام کروں۔ سو آئی وینٹ دیئر، آئی جوائنڈ نیسپاک، اور پھر میں نے کنٹینیو کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی ایک بڑا ایک مطلب حادثاتی ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ایک تو میرے وہ دوست جو ہمارے یونیورسٹی میں تھے سارے واپڈا میں چلے گئے۔ میں ایک دن یہاں سے گیا ہوں گھر لاہور سے ساہیوال گیا ہوں، تو فادر اور ان کے سارے ریٹائرڈ دوست، شام کا وقت تھا تو باہر لان میں بیٹھے ہوئے، تو اس میں سے پھر ایک اور دوست بولا، اس نے کہا کمال ہو گئی ہے تو SDO اللہ یار، کوئی ساڈے کام تو کرے گا، کوئی ساڈے کام تو کرے گا، کسی اور کو اپنے کام کراؤں گے جا کے، تو یہ تو بچے SDO بننا تم نے، چھوڑو یہ کیا تم نے شروع کی۔ پھر اتنا مورل پریشر بلٹ اپ کنٹینیوسلی انہوں نے کیا فادر کے اوپر، فادر نے میرے اوپر۔ میں اگر میرا کیریئر آپ دیکھیں واپڈا میں تو تھرو آؤٹ بریلینٹ رہا، اور موسٹ امپورٹنٹ اسائنمنٹ جو چیف انجینئر دیا کرتے تھے وہ بینگ این SDO مجھے ڈائریکٹ بلا کے دیا کرتے تھے، بیکاز اس کے اندر پورا گرپ ہوتا تھا کام کے اوپر۔ میری میاں چنو میں اپائنٹمنٹ ہوئی، غلام حیدر وائیں صاحب تھے وہاں پہ، ان کا ہمارا یونیورسٹی کے وقت میں بھی میل جول تھا۔ وہ وہاں پہ میں گیا، میرے دوسرا دن تھا دفتر میں، تو مجھے گیا دفتر میں فائلیں بھری ہوئی ہیں، اور ہمارا لائن سپرڈنٹ آ کے تھوڑی دیر بیٹھا رہا، تو اس نے مجھے ایک دم ٹیبل کے اوپر ایک لفافہ رکھتا ہے میری ٹیبل کے اوپر، اور کہتا ہے کہ سر یہ اور بھی ہیں۔ میں کہا اچھا، میں کہتے چلو اپنی جیب میں رکھو نا، تو مجھے ذرا ولیج دکھا مجھے آپ۔ لفافے میں کیا رشوت کے پیسے تھے؟ لفافے میں کیا ہوتا ہے، وہ جو سبارڈینیٹ افسر کو دیتا ہے وہی ہوتا ہے نا جی، پیسے۔ جی، پہلے دن ہی رشوت آفر ہو گئی؟ پہلے دن میں بتا رہا ہوں۔ اچھا، اس ولیج نے میری زندگی کا نقشہ بدل دیا۔ آپ یقین کریں کہ وہاں پہ جو گھروں سے لوگ باہر نکل رہے تھے، اور ان کے جو کپڑے تھے، میرا کوئی 5 سال کا ایک ہی سوٹ پہن رہے، اور جو چھلنی نہیں ہو جاتا جس کے اندر سے آپ کو جسم نظر آتا ہے، پاؤں میں جوتیاں ان کے ہیں نہیں ہیں، اور میں وہ سارے گاؤں میں گھوم رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ کتنے ظالم لوگ ہیں، اور کس طرح کے انہوں نے یہ سارا مطلب یہ کس طرح یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ میں نے وہیں سے کہا کہ چلے جی آپ SDO صاحب مسجد میں جا رہے ہیں، اور سارے وہاں اعلان کروا دیا، امام مسجد میرے ساتھ تھے، تو پھر میں نے وہاں پہ اعلان کیا کہ یہ آپ کے فائلیں جمع ہوئی ہیں، جس نے جو پیسے جس کو دیے ہیں وہ واپس لے لے، اپنے پیسے خود جمع کرائے گا، اور کل میں مسجد میں آ کے ہی یہاں ڈیمانڈ نوٹس ایشو کروں گا آپ کو۔ اگلے دن مسجد میں جا کے ہم نے سب کو ڈیمانڈ نوٹس تقسیم کیے، اور جب میں باہر نکلا ہوں، یقین کریے ایک وہ بھی منظر مجھے آج تک نہیں بھولتا۔
کہ مطلب بڑے بزرگ بوڑھے بوڑھیاں عورتیں اس طرح جھولیاں کر کے اس طرح مجھے دعائیں دے رہی تھی. آپ نے پھر کاروبار کیوں شروع کیا؟ نوکری تو بڑی اچھی کر رہے تھے. پیسے نہیں تھے ان کی فیسوں میں، آنیسٹ کہ میں ان کی فیسوں کو افورڈ کر سکتا. تو میرے والد مرحوم اس وقت زندہ ہوتے تھے. میرا چھوٹا بھائی جو مجھ سے، وہ بھی اللہ اس کو بھی جنرل نصیب کرے، ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ دونوں آیا کرتے تھے میرے پاس وقتاً فقتاً، اور آگے کسی نہ کہیں دانیال کی جیب میں پیسے ڈال گئے ہیں، کبھی مجھے کسی طریقے سے میری بیوی کو پکڑا گئے ہیں. اور میں سب سے بڑا بھائی، اور میں سوچتا تھا کہ یار یہ مطلب واٹ از دس، یہ سسٹم کیا ہے کہ میں مطلب چھوٹے بھائیوں سے لے کے تو اپنے گھر کا نظام چلا رہا ہوں. یہ ایک ایسی کشمکش تھی. اور میں سائڈ پہ اپنا چھوٹا موٹا کوئی نہ کوئی بزنس کرتا تھا، نوکری کرتے ہوئے بھی سائڈ، جب وہاں سے نوکری سے فارغ ہونا تو اس میں کوئی پلاٹ لے لیا لاہور میں، جب آگے 89 میں کو اس کو بیچ دیا. اب وہاں سے پھر میں نے جب لاہور میں ہی تھا تو دین آئی ڈیسائیڈڈ، میں نے اپنے فیملی سے مشورہ کیا، نن واز ان مائی فیور کہ جناب میں یہ نوکری چھوڑ دوں. اس وقت بھی وابڈا میں تھے جنرل صاحب، یہ جو اکاڑے والے تھے، یہ چیئرمین وابڈا تھے. پھر انہوں نے ایک ایس او پی ڈیولپ کر دیا کہ جو ریزائن کرے گا افسر اپنا، اس کا پورا ڈے 1 سے لے کے آخر تک اس کا آڈٹ کریں آپ. اگر درمیان میں اس کی کوئی چیزیں سامنے آئیں تو اس کے اگینسٹ کیسز رجسٹر کروائیں. یہ انہوں نے ایک ایس او پی ڈیولپ کر دیا. اچھا مجھے نہیں پتا تھا، میں آرام سے ریزائن کر دیا. تو وہ انہوں نے اپنا پارا مکمل کر کے تو آڈٹ مکمل ہو گیا، تو مجھے انٹرویو کال آ گئی. میں گیا اندر ان کے، تو مجھے انہوں نے باہر ہی کہا، انہوں نے کہا کہ اگر ٹیبل کا کرسی پڑی ہوئی تو پھر سمجھو کہ تمہارے سوال آسان ہیں، تو کرسی نہ ہو تو پھر سوال مشکل ہے، جنرل صاحب جو کریں گے. میں گیا ہوں تو دروازہ کھلا تو کرسی پڑی ہوئی تھی. خیر ہو، میں بیٹھ گیا، میں اٹھا، انہوں نے بٹھایا. ہاں بھائی تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ مجھے کہتے. میں کہا سر صحیح بات ہے، میرے والد کا بزنس ہے تو میں اس کو جوائن کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کی تنخواہ میں اپنے بچے نہیں پال سکتا. یہ میں نے انہیں کہا. اور مجھے کہا کہ آپ بتائیں لاہور میں کس سیٹ پہ لگنا چاہتے ہیں. آخری جب آفر تھی ان کی، میں کہتا یہ سیٹ کا ایشو نہیں ہے، میں جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دیں، مجھے اجازت دیں. زمانہ طالب علمی میں انجینئرنگ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس یونین کے صدر رہے. کیا چیئرمین انجینئرنگ کونسل بننے میں سیاست کی وہ تربیت کام آئی؟ جس وقت ہم نے یونیورسٹی کی پالیٹکس کی ہے تو اس وقت تو مفتی محمود صاحب کا زمانہ تھا، چوئی صاحب کے ہاں اسٹوڈنٹس کے جب موومنٹ چل رہی تھی اس کے اگینسٹ، بھٹو صاحب کے اگینسٹ، تو چوئی ظہور اللہ صاحب تھے، مفتی محمود صاحب تھے، محمد رسول اللہ صاحب تھے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کوچنگ ہوئی ہے نا ان کے ہاتھوں ہوئی ہے. اور وہ جو آپ نے کہا کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے اندر اس کا کوئی فائدہ ہوا، بالکل ہوا. جو ہماری یونیورسٹی کے میرے سے بعد کے 3-4 پریزیڈنٹ بنے نا، 4-5، وہ سارے اکٹھے ہو کے میرے پاس آئے. انہوں نے کہا جی کہ آپ پیسے آپ نے بہت کما لیے ہیں تو آپ ذرا کوئی ادھر بھی انجینئرس کے لیے بھی آگے کام کریں، اور آپ کو ہم نے الیکشن آ رہے تھے اس کے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے، اور اس کونسل کے الیکشن میں آپ کو کھڑا کرنا. میرے ذہن میں بھی نہیں تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو یہ شاید میں نہ وہاں پہنچ سکتا، یہ اللہ کی بلیسنگ ہے. یہ بھی آپ خورشید صاحب کے بھائی کھڑے ہوئے الیکشن میں، اور مجھ سے اس الیکشن سے پہلے جو الیکشن ہوتے تھے وہ سلیکشن ہی ہوتی تھی، ووٹ جا کے انجینئر سے اکٹھے ہو گئے. ہم کہہ رہے تھے کہ نہیں، پھر میں نے سلوگن دیا کہ اگر آپ نے الیکشن کرانا تو اس کو نادرا کو انوالو کرے اس کے اندر، اور پاکستان جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے وہ الیکشن کرائے، تاکہ الیکشن کی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو کہ انجینئر کے گھر میں آپ لفافے بھیج دیں، وہاں سے لفافے اکٹھے کر کے جس کے پاس زیادہ لفافے ہوتے تو چیئرمین ہو جاتا تھا. سو میں جو اس مارج وجود میں اس میں آیا تو اس پہ وہ ٹرانسپیرنسی، اور اس ٹرانسپیرنسی میں اگر میں رانا تنویر صاحب ہمارے اس وقت کے تھے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر، تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری کے انڈر آتی ہے پاکستان کی کونسل. تو مجھے یہ پتہ ہے کہ ان پہ بھی بہت پریشر آیا، تو فائنلی انہوں نے یہ فکرہ کہا جا کے پی ایم صاحب کو کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں الیکشن ریگ کروں گا تو میرا یہ استعفیٰ پڑے، یہ الیکشن فیئر ہوگا، باقی جس کو جو سپورٹ چاہیے میں دینے کو تیار. اور یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اس الیکشن کے اندر. اگر یہ اتنا بڑا سٹینڈ نہ لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جاوید قریشی اس سیٹ پہ. بیٹے اور بہو کے ہمراہ ناشتہ کیا. انہوں
نے آج تک کبھی ہمیں ڈائریکٹلی جو ہے وہ کوئی آرڈر نہیں پاس کیا. ہمیشہ جو ان کی خاموشی جو ہے ہم اسی سے ہی جو ہے وہ مطلب نکال لیتے ہیں کہ واٹ ہی وانٹس اینڈ ہاؤ ہی وانٹس. آئی کین چیلنج کہ مطلب جتنا یہ ماشاءاللہ ابھی بھی یہ دن میں 18 گھنٹے 19 گھنٹے 20 گھنٹے یہ کام کرتے ہیں, وہ 3-4 گھنٹے یہ سوتے ہیں. اس کے اندر یہ اپنی جو پالیٹکس ہے اور اس کے اندر یہ اپنے کاروبار ہے اور یہ اپنی جو ساری چیزیں اس کو بھی لے کے چل رہے ہوتے ہیں. بٹ ایز اے بزنس مین میں اگر کہوں تو ان کی جو ریئل سکسیس ہے دیٹ از تھرسٹ فار دا انوویشن. تو خامی بھی ان کی یہی ہے کہ یہ از ناٹ ایکسپریسو ایٹ آل. مطلب کہ ایز اے سن آئی کین رائٹ اے بک آن ہم بٹ آئی مائٹ بی رانگ, مطلب آئی مائٹ ناٹ بی کریکٹ. میرے ساتھ بالکل میرے والد کی طرح ہیں. کبھی بھی آج تک جب مطلب میں ایک دفعہ بھی نہیں کوٹ کر سکتی کہ کبھی کوئی بات ہوئی ہو, کبھی انہوں نے مجھے کسی بات جیسے اپنے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں سیم اسی طریقے سے مجھے بھی کیا ہے. ہمیشہ انہوں نے فری ہینڈ دیا, جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں. کہاں آ رہی ہو, کہاں جا رہی ہو, یا کتنے بجے گئی ہو, اتنے بجے کی کوئی بات کچھ بھی نہیں, نیور. ان کی موٹیویشن دیکھ کے ہمیں بھی موٹیویشن ملتی ہے کہ ماشاءاللہ اس ایج میں جس طرح یہ ابھی اس وقت کام کر رہے ہیں, صبح اٹھتے ہیں رات لیٹ تک اپنے پرسنل بزنس کے لیے, پاکستان انجینئرنگ کونسل کے لیے. اور ایسا یہ ایک ایسٹ ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے کہ ماشاءاللہ ایسی پرسنالٹیز پاکستان میں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی ڈفرینٹ اداروں کو سکسیس ملے گی آگے انشاءاللہ. اور وش ہم آل دا بیسٹ فار دا فیوچر. خواب تو شروع ہی سے دیکھتے تھے, اسی لیے دوست آپ کو شیخ چلی بھی کہہ دیتے تھے. خوابوں کو تعبیر کی شکل لانے میں کتنی محنت کرنی پڑی. یہ جو رات کے خواب ہوتے ہیں نا, ان کی تعبیر نہیں ہوتی. لوگ رات کے خوابوں کی تعبیر نکالتے ہیں. جو دن کا خواب ہوتا ہے نا اس کی تعبیر ہوتی ہے, اور اس کی تعبیر کے لیے کسی جوتشی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اسکالر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی تعبیر انسان نے خود ہی نکال دی. میں بہت بڑا ڈے ڈریم ہوں, اور اسی وجہ سے جس وقت ہم نے یہ جو پہلا ہمارا وینچر تھا کہ ہم 3 پارٹنر تھے, اور تینوں نے جب میں نے ان کو پارٹنرشپ بنی, پیسہ جیب میں نہیں تھا. آئی واز دا بگیسٹ ریچسٹ پرسن امانگ دیز 3, اور میری جیب میں 75,000 روپیہ تھا. اس میں 90 کی بات کر رہا ہوں. اور ایک کے پاس نے 50,000 تھے, تو تیسرے کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے بڑے بھائی سے مانگنے ہیں جا کے پیسے. آخر میں اس نے 25,000 کا چیک لکھ کے دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ 75, 25, 1.5 لاکھ روپیہ 90 کے اندر بھی کاروبار کا کوئی نہیں تھا. تو اس کاروبار کو جو مطلب ہے کہ اس سے پہلے میں ان کو یہی ڈریم دکھا کہ اب ہم چین جائیں گے, چین ادھار دیتا ہے دنیا کو, ہمیں بھی ادھار دے گا, اور ہم اپنی ایک فرم اسٹیبلش کریں گے, اور ادھار کو رول اوور اس طریقے سے کریں گے کہ انشاءاللہ ہم سکسیسفل ہو جائیں. اچھا, وہ ان کا خیال تھا کہ شاید اس کے پاس کوئی پیچھے بیک اپ ہے. تب انہیں پتہ چلا کہ یہ ویسے ہی ڈے ڈریمر ہے, اس کی بنیاد پہ چین سے ادھار لینے میں تلا ہوا. تو پھر انہوں نے مجھے شیخ چلی کا یہ نام دے دیا. ایک چائنیز تھا یہاں برج کالونی میں رہتا ہوتا تھا, اس کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے پہنچ گئے کہ ہم نے امپورٹ کرنی ہے ان پروڈکٹس کی, کیمیکلز کی, ایگریکلچر پروڈکٹس کی, تو ہمیں ایکسپورٹ کرو. وہ چینے ہوتے ہیں فوراً کام پہ لگ جاتے ہیں. فائنلی اس نے ایک کمپنی ڈھونڈ لی. تو جب ڈھونڈ لی تو میں نے کہا, جب اس نے کہا جی آگے آئے جی آپ ایل سی کھولے, تو میں نے کہا نہیں ہمیں تو ادھار مال چاہیے. تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یار میرے آپ نے 2 مہینے ضائع کروا دی اور آپ کہہ رہے ہیں ادھار چاہیے, ادھار کو نہیں ہے, اگر آپ کے پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں, میں 90 دن کا کروا دیں. کرتے کرتے اس نے ہمیں 75 ڈیز کا ادھار لے لی, اور دس واز دا اسٹارٹ آف دا بزنس. انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور سے فارغ التحصیل انجینئر ہیں. زندگی کی دوڑ میں بیوروکریٹ اور ڈاکٹر آگے نکل گئے, انجینئر پیچھے رہ گئے, ایسا کیوں؟ اس پاکستان کی خوشحالی, اس پاکستان کی ترقی انجینئرز سے وابستہ ہے. کیا بیوروکریٹ اور ڈاکٹر نہیں خوشحالی سے وابستہ؟ نہیں سر, میں اس طرف آ رہا ہوں. 19ویں گریڈ تک انجینئر کی رسائی ہے اس ملک کے اندر. 20ویں 21ویں گریڈ میں 22ویں گریڈ میں کوئی انجینئر نہیں ہے. 20ویں میں آپ کو 3-4 انجینئر ہیں, یہ میں ڈیٹا کی بات کر رہا ہوں. 21ویں 22ویں میں کوئی انجینئر نہیں. ہم نے اس ملک کو امپورٹنگ کنٹری بنایا ہوا. اور امپورٹنگ کنٹری کیوں بنا ہوا ہے یہ ملک کہ انجینئرنگ گڈس آپ کے ملک میں تیار نہیں ہو رہی. اور کیوں نہیں ہو رہی؟ سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی گورنمنٹ کا, اگر میں جتنی مرضی ہے چارٹ شیٹ ہو, لیکن جو سب سے بڑی چارج شیٹ ہے جو انرجی ہم نے ہائر پرائس پہ خریدی, بجلی,
اس نے آپ کی, اور یہ فیصلہ کس نے کیا؟ سارے بیوروکریٹس نے مل کے کیا. اب بیوروکریٹ جس کو پتہ نہیں ہوتا 4 انجینئر کو بٹھاتا ہے یا انجینئر کو بٹھاتا بھی نہیں اور فیصلہ کر لیتا کہ جناب ہم نے تھرمل بجلی لے کے آنی ہے, ہم نے جی گیس سے چلانی ہے, ہم نے جی یہ اپنے پیٹرول سے چلانی ہے, ہم نے یہ ڈیزل سے چلانی ہے. بھائی تمہیں کیا پتہ اس بات کا؟ تمہیں ریسرچ کا آگے پتہ نہیں ہے. آپ نے اپنے ملک کو آئل اینڈ گیس کے پیچھے لگا کے, امپورٹ کے پیچھے لگا, پوری اکانومی کو آپ نے شٹ کروا دی. اور یہ کیوں ہوا ہے؟ انجینئر نے. تو کیا انجینئر بیوروکریٹ یا ڈاکٹر یا کسی اور افسر سے بہتر نظام کو چلا سکتے ہیں؟ 200% سر یہ انجینئر اور ڈاکٹر کون سی آپ کی آج کے دن میں بھی جو آپ کی کریم آف دا نیشن کہاں سے ہوتی ہے, وہ کہاں جا رہی ہے؟ مڈل کلاس فیملی سے نکل رہی ہے. مڈل کلاس فیملیز کے لیے جو ٹاپ کرتے ہیں یا انجینئر بن رہے ہیں یا ڈاکٹر بن رہے ہیں. اچھا آپ یہ اس کے بعد پیچھے رہ گئے. اب میں کہ ان 2 گریڈ میں سے ڈاکٹرز نے اپنے جد و جہد کر کے اپنے آپ کو منوا لیا, انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشنز کو لے لیا. انجینئر اسکیٹرڈ تھے, ان کے پاس کوئی نہ انسٹیٹیوشن تھا نہ یہ آگے بڑھ سکے. جب یہ آگے نہیں بڑھ سکے تو یہ ان کی اب میں تو اوپر سے بات کر, نیچے سے تو میں لے کے ہی نہیں آ رہا کہ اگر 21ویں 22ویں گریڈ پالیسی سازی کون کر رہا ہے انجینئرنگ پروجیکٹ کی؟ مجھے یہ بتائیں. آپ کا اسلام آباد ایئرپورٹ $35 بلین سے شروع ہوا, $105 بلین پہ کلوز ہوا. سوری ڈالر نہیں, روپیز کے اندر. نندی پور 85 ارب سے شروع ہوا ہے, 500 ارب پہ کلوز ہوا. کس نے کیا یہ 500 ارب پہ کلوز؟ انجینئرز نے کیا. انجینئر سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے مٹی روڑا اور سیمنٹ اور اس کی بلڈنگ امپلیمنٹیشن پہ لگایا ہوا. انجینئر کو ڈیسیژن میکنگ میں حصہ دیں. آپ انجینئر کو جب ڈیسیژن میکنگ میں لے کے آئیں گے وہ آپ کو بتائے گا کہ آج کے دن میں بھی سستی بجلی کس طرح فراہم کی جا سکتی. ذاتی طور پر صنعت اور زراعت کے شعبے میں آپ نے ایسی کیا تبدیلی کی کہ اس پر فخر کر سکیں؟ میری کمپنی شروع سے انوویٹیو رہی ہے اور نئی سے نئی جو دنیا کے اندر کیمیکلز جو بیسٹ آف دا بیسٹ کیمیکل ملتے تھے ان کو پاکستان میں لا کے ٹیسٹ ٹرائل کروا کے اور اس کو ہم نے پروموٹ کیا. اور جو میں انوویٹیو سائڈ اگر لوں تو پیسٹیسائڈ کے اندر ہم نے اسمارٹ پیسٹیسائڈ کو انٹروڈیوس کروایا. اس سے ییلڈ کتنی بڑی؟ اس سے ایک تو جو 15% کا لاس تھا وہ لاس ختم ہو گیا. جب لاس ختم ہو گیا کس فصل میں؟ یہ کاٹن میں بھی ہے, یہ ویٹ میں بھی ہے, یہ رائس میں بھی ہے, یہ پوٹیٹو میں بھی ہے, یہ جتنی 4 فصلیں ہیں وہ سب کے اوپر ہم نے یہ ٹیکنالوجی دریافت کر کے وہاں پہ لگائی ہے. یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی, انوویٹو ٹیکنالوجی اس وقت دنیا کے لوگوں ہم ایکسپورٹ کے لیے تیار ہو رہے ہیں. پاکستان سے آپ کے سن کے حیران ہوئے ابھی تک 1 لیٹر ایکسپورٹ نہیں ہو رہا, امپورٹ ہو رہا ہے. انشاءاللہ پاکستان کی پہلی کمپنی فور برادرز گروپ ہوگی جو یہاں سے ایکسپورٹ کرے گی. آپ نے وینٹیلیٹر اور کیا کیا بنایا؟ اللہ کے فضل سے اس وقت 3 ادارے جو ہیں جو اس وقت وینٹیلیٹر بنا کے اپنے سیلف میڈ, کل ابھی نیوٹ نے یونیورسٹی نے اپنا وینٹیلیٹر بنا کے ہینڈ اوور کر دیا ہے اپنے اس کو NDMA کو. تو اس وقت جو اس کی کاسٹ پڑ رہی ہے وینٹیلیٹر کی $3,500 سے $4,000 ہے. آج بھی مارکیٹ میں $20,000 سے اوپر کا بک رہا ہے. تو یہ نہ صرف اس کی امپورٹ اب رکے گی بلکہ پاکستان انشاءاللہ اس پرائس کے اندر ایکسپورٹ بھی کرے گا دنیا کے اندر. اس کو ہم کو لیے اگلی خوشخبری ہے کہ ڈیالسس مشینیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں شوگر پیشنٹ بہت زیادہ ہیں اور بیچاروں کو ڈیالسس مشینیں اویلیبل بیکاز دا کاسٹ از ویری ویری ہائی. اب اس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ کو ہم یہ خوشخبری پاکستان نئی کونسل سنائے گی. بیٹے دانیال کو مہنگی گاڑیوں کا شوق ہے. گجو متا میں اپنی کیمیکل فیکٹری فور برادرز پہنچے. ان کے بھائی شاہد قریشی, ندیم قریشی اور سٹاف نے استقبال کیا. میٹنگ روم میں کمپنی ایگزیکٹوز نے جاری پروجیکٹس پر بریفنگ دی. جو اسمارٹ پیسٹیسائڈ کی ہم بات کر رہے ہیں, بنیادی طور پہ جب پیسٹیسائڈ کو ہم چھنکاؤ کرتے ہیں تو پودے میں سٹریس آتا ہے, جس طرح ہیومن باڈی میں سٹریسز آتے ہیں. تو اس کے سٹریس کو دور کرنے کے لیے پھر ہم نے اس کے ریسیپی کو چینج کیا اور اس کے اندر ریسیپی کو اس طرح امپروو کیا. پیسٹ کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور پودے کی نشو و نما میں بھی حصہ لیتی ہے. تو یہ اس کو, اور یہ CAC 2019 میں ہوئی تھی, تو یہ ہم اس کو وہاں دنیا کی سب سے بڑی جو پیسٹیسائڈ کی کانفرنس ہوتی ہے تو اس کو ہم پلاٹینم اس کے اسپانسر بھی تھے. یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ پہلی پاکستانی کمپنی اس سیشن پہ گئی ہے اپنا سٹال لے کے, اس کو اسپانسر کیا ہے
اور انٹرنیشنلی اپنے آپ کو پاکستان کو بھی ریکگنائز کرائے اور اپنے آپ کو بھی ہم نے ریکگنائز کیا. کوالٹی ایشورنس لیب کا دورہ کرنے آئے. فصلوں اور کیمیکلز پر سائنسدان باقاعدہ تحقیق کرتے ہیں. لیب میں 42 لوگوں کا سٹاف کام کرتا ہے جن میں 6 PhD ڈاکٹر ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں یہ واحد بائیو ٹیکنالوجی لیب ہے. یہاں ٹیسٹ ٹیوب پلانٹس تیار کیے جاتے ہیں. فور بردرز ریسرچ فارم پر آئے. ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈاکٹر ظہور نے گلدستہ پیش کیا. فارم کا دورہ کیا. جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کپاس کے پودے کی ایک شاخ پر پہلی بار 6 بالز کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے. اب کپاس کے ایک پودے سے زیادہ لمبا ریشہ بھی ملے گا اور جھاڑ بھی زیادہ ہوگا. ازمیر ٹاؤن میں میسج گرامر سکول آئے. یہ ٹرسٹ کیا ہے, کس نے بنایا, مقصد کیا ہے اس اسکول کا؟ یہاں پہ لاہور کے 4 انڈسٹریلسٹ ہیں اور ایک انہوں نے فیصل آباد کے ستارہ کیمیکل فیصل آباد سے, کرشی اقبال کرشی صاحب یہاں سے لاہور سے ہیں, اور میاں حسن صاحب یہاں سے لاہور سے ہیں, اور غنی گلاس والے اور فور بردرز کو. بیسیکلی ٹرسٹیز کا یہ اس وقت کنسرن تھا آج سے 15 سال پہلے کہ ہم کوئی ایسی ڈیولپمنٹ کریں جو ماڈرن چیلنجز کو بھی میٹ کرے, اور لیکن اس کے اندر پاکستانیت اور اسلامائزیشن دونوں چیزیں موجود ہونی چاہیے. گارڈن ٹاؤن میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کے لاہور آفس پہنچے. پاکستان انجینئرنگ کونسل کے عہدیداران انجینئر ملک سلیم اللہ اور ڈاکٹر فضل احمد خالد نے استقبال کیا. پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے کیا اور کتنے انجینئرز اس پہ رجسٹرڈ ہیں؟ پاکستان انجینئرنگ کونسل میں بنیادی طور پہ 3 لاکھ انجینئر اس وقت رجسٹرڈ ہیں, اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کے پاس جو ہے وہ 4 مینڈیٹ ہیں, اور یہ پارلیمنٹ نے اس ادارے کو اپروو کیا ہوا ہے. اور جو ہمارا پہلا مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے انجینئرس کو رجسٹر کرنا ہے اور ان کو پروفیشنل انجینئرس بنانا ہے. واشنگٹن اکارڈ کے سگنیٹری بننے کے بعد اب ہم انٹرنیشنل پروفیشنل انجینئرس بھی ہم بنائیں گے. تو یہ مینڈیٹ ایکسپینڈڈ رول آیا, اور دنیا کے 19 ملکوں کے پاس صرف یہ رول ہے, اور دنیا کے جو گلوب کے اوپر جتنے ملک ہیں وہ نہیں بنا سکتے. دس از دا اونلی ایجوکیشن ان پاکستان جو کہ انٹرنیشنل ریکگنائزڈ ہے. کوئی آپ کو فردر امتحان نہیں دینا پڑتا؟ نہیں, فردر امتحان داخلے کے لیے نہیں دینا پڑتا. وہاں انٹرنیشنل نوکری لینے کے لیے بھی ہمیں کوئی لائن میں نہیں لگاتا, ہم ایٹ پارٹ ٹریٹ ہوتے ہیں سر. ایسے آپ کو حکومت بھی ریکگنائز کرتی ہے. آپ کے سائن یا آپ کے رجسٹریشن کے بعد ایک انجینئر کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہمارے اس سائن کے بعد جو انجینئر کو سب سے پہلا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ نوکری کر سکتا ہے پاکستان کے اندر. پہلا فائدہ تو اس کو یہ ہے. انڈر گریڈ جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کو ہم ان کو جو اپلائیڈ ہمارے انجینئرنگ کے پروجیکٹ ہیں وہ دے رہے ہیں کہ آپ اس پہ ریسرچ کریں اور ریسرچ کر کے اپنے پروجیکٹ کو ڈیولپ کریں. جو 30 ٹاپ کے پروجیکٹ ہوں گے 1 ملین ایچ ہم ان کو اس کو ایوارڈ دیں گے. کتنی بلڈنگز آپ نئی بنا رہے ہیں؟ ہم 3 اکٹھی بنا رہے ہیں اس میں. ایک لاہور کے اندر بن رہی ہے, ایک پشاور کے اندر بن رہی ہے, اور ایک اسلام آباد کے اندر. اور اس کے اخراجات کون دے رہا ہے؟ کوئی نہیں دے رہا. یہ پاکستان انجینئرنگ کونسل نے اپنے خود اس کو سیلف جنریٹ کیے ہیں, اور پاکستان انجینئرنگ کونسل خود اس پہ خرچ کر. کتنا خرچ ہوا ہے؟ اراؤنڈ 4 بلین روپیز, اور 4 بلین میں ایک پیسہ گورنمنٹ کا شیئر نہیں ہے. جب میں 2015 میں آیا تو اراؤنڈ 1 بلین تھا, آج 8 بلین ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے پاس پڑا. 100 سے زیادہ یونیورسٹیاں اس وقت ہمارے پاس ہیں جن کو ہم ایکریڈیشن دیتے ہیں مختلف ڈسپلنس کے لیے.
जोहर ब्रदर्स कंपनी के हेड ऑफिस गुलबर्ग पहुंचे। ग्रुप हेड टेक्निकल ट्रेनिंग एंड मीडिया डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद ने कंपनी की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। दोपहर का खाना ऑफिस में स्टाफ के हमरा खाया। आपका बिजनेस किन किन शोबों में है और कितने मुलाजमीन हैं आपके पास काम करते हैं? हमारे इस वक्त 2,500 के करीब एम्प्लॉइज़ हैं जो पूरे पाकिस्तान में, उसके बाद 14 के करीब हमारे जो सप्लाई चेन सिस्टम ऑफिस हैं। हमारा बिजनेस बुनियादी तौर पे एग्रीकल्चर के शोबा का है, जिसमें हम इनपुट्स बनाते हैं। इनपुट में सबसे पहले तो पेस्टिसाइड हम यहाँ फॉर्मुलेट करते हैं। टेलीकॉम में भी काम करते हैं आप, और कौन से शोबे? हमारा 4B जेंटल है के नाम से जिस वक्त डीरेगुलेट हुई थी तो हमने LDA का लाइसेंस लिया उसके ऊपर, और हमने उसमें टेलीकॉम का इस वक्त हमारे पास ऑपरेशन मौजूद है। ये हम क्रॉस बॉर्डर कॉल्स लेके आते हैं और फिर ऑपरेटर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये हमारा बिजनेस है टेलीकॉम का। इसके अंदर हम फर्दर जिद्दत लेके आ रहे हैं कि ये जो इस वक्त वाईफाई और 4G और 5G की बात हो रही है, हम उस पर काम कर रहे हैं कि आने वाले वक्त की टेक्नोलॉजी के ऊपर हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नया विंग हमने खोला है सोलर के लिए। सोलर इज़ अ लाइफ ऑफ पाकिस्तान, अगर मैं ये कहूँ, अल्टरनेट एनर्जी के अंदर। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में सोलर वेफर मैन्युफैक्चरिंग का जो पहला प्लांट लगेगा वो 4 Brothers ग्रुप लगाएगा। ये भी हमारे इस इनोवेशन में ये चीज़ शामिल है। और कौन कौन से शोबों में? उसके बाद माइक्रो फर्टिलाइज़र इससे पहले पाकिस्तान में 2003 के अंदर हमने इंट्रोड्यूस करवाया आके। इससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, जिससे आपको इंट्रावेनस इंजेक्शन कहते हैं। जब हम मैक्रो फर्टिलाइज़र देते हैं वो ज़मीन से देते हैं, वो जड़ों के ज़रिए ऊपर जाती है। ये माइक्रो की जब हम बात करते हैं ये पत्तों के ज़रिए रूट्स की तरफ जाती है। तो ये एक दुनिया का नया कॉन्सेप्ट है। फिर तीसरा शोबा हमारा जो है वो जेनेटिक का है कि हम अपनी जीन जो डेवलप अपने कर रहे हैं, पेटेंट डेवलप कर रहे हैं। 5 इस वक्त पेटेंट 4 Brothers ग्रुप के पास है। वीट की प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, राइस प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं, और उसके बाद राइस के बाद कैनोला के ऊपर हमने नया सीड इंट्रोड्यूस करवाया इस साल। दुनिया की सबसे महंगा फ्रूट है उसको ब्लैक बेरीज, ब्लूबेरीज जो है, ये पाकिस्तान की इस साइल में क्लाइमेट चेंज में अब हो सकते हैं। तो ये दिसंबर के अंदर साउथ अफ्रीका से ब्लैक बेरीज को इंपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, और उन पौधों को फिर आगे क्लाइमेटाइज करने के बाद यहाँ लगाना शुरू करेंगे। और ये सब बरानी इलाके की बातें कर रहा हूँ जहाँ पे वीट के अलावा कुछ नहीं होता, लोग ज़मीन छोड़ देते हैं। मादरे इल्मी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पहुंचे। साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अजीज अकबर ने इस्तकबाल किया। अपने पुराने साथियों के हमरा यूनिवर्सिटी हॉस्टल का दौरा किया। यूनिवर्सिटी का ये हॉस्टल 1921 में तामीर हुआ था। इस नादर और तारीखी हॉस्टल को साबिक तलबा ने 2 करोड़ के खतीर फंड से असर नौ तामीर करवाया। शाम को घर वापस आए। फैमिली के हमरा डिनर किया। बहुत ज़्यादा आला ज़र्फ हैं। हाँ, बीवियों को तो खर्चे का ही सबसे ज़्यादा होता है ना। इन्होंने देखे कभी मेरे से पूछा नहीं है कि कहाँ खर्च हुए। सबसे बड़ी इनकी ये खूबी है। बिज़ी रहे हैं सारी ज़िंदगी। बच्चे हमारे सोए होते थे तो ये ऑफिस चले जाते थे, रात को आते थे तो बच्चे सोए होते थे, ये रात को आते थे। तो बस बच्चे इनको ही देख के बड़े हुए हैं। शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला इनको भी इसी तरह कामयाब करे जिस तरह ये इनके फादर कामयाब हैं, ये भी आगे इनका नाम रोशन करें। पापा का वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनसे मैंने हमेशा वो इन्वाइब करने की कोशिश की है। ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी के साथ ये अपनी ज़िंदगी को लेके चले हैं और डिपेंडेंसी अल्लाह के अलावा कुछ नहीं, ये बाबा ने हमें सिखाया है। मैंने भी अपना काम स्टार्ट किया तो बाबा ने मुझे शुरू में बताया कि आपने कभी ये नहीं सोचना कि पैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपका काम कभी भी आगे चलेगा।
کیونکہ پیسے جب آپ کا ہارڈ ورک ہوتا ہے, آپ کا مائنڈ اور اسکلس فوکسڈ ہوتے ہیں کسی چیز پہ, تو آپ اس اپنے کام پہ لگاتے ہو. پیسے نہیں اس کے اندر کوئی بھی چیز ہوتی ہے جو انویسٹڈ ہوتی ہے بالکل بھی. تو بابا سے انیشلی ہم نے بہت سیکھا ہے, کیونکہ ہمیں بہت پرابلمز ہوتی تھی شروع میں جب ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا, لیکن اب الحمدللہ بہتر ہے کافی. آپ نے ایک بار یہ تک کہہ دیا تھا کہ دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر میں آپ 200 ارب کی بچت کر سکتے ہیں اور 30,000 میگا واٹ بجلی بنا سکتے ہیں. کیا یہ دعویٰ درست تھا یا صرف ایک دعویٰ تھا؟ ہمارا خیال تھا کہ یہ انجینئرز فاؤنڈیشن کو آپ یہ کام اسائنمنٹ کر دیں, اور انجینئر فاؤنڈیشن کو جب آپ نے اسائنمنٹ کرنی تھی تو اس کے اندر جو انڈر دی ٹیبل جتنا پیسہ جاتا تھا, ہمارا اپنا خیال تھا کہ 15 سے 20% یہ لے جاتے ہیں یہ سارے مختلف جو اسٹیک ہولڈرز مل کے, تو صرف اسی کی اگر ہم بچت کرتے تو 1200 روپے. دس از نمبر 1. نمبر 2, یہ بجلی اس وقت جو خریدی انہوں نے, یہ ساری کی ساری 11 سینٹ پہ خریدی. یہ جو بجلی انہوں نے PC1 بنایا اس کا جو ریٹ ہے اس کا جو نکلے گا وہ 4 سے 5 سینٹ ہے میکسیمم جو انہوں نے بنایا. ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ جو انویسٹر آپ کے یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں, ہم ان کو پروگرام دیں گے کہ آپ کو انیشلی 10 سال کے لیے ہم 4 سینٹ کی بجائے اگر جتنی ہماری کاسٹ آئے گی اس میں 3 سینٹ پلس کر دیں گے. 3 سینٹ پلس کر دیں تو 7 سینٹ بنتا ہے, اور 11 سینٹ پہ یہ آلریڈی خرید رہے تھے. تو ہمارا یہ تھا, جو آفر ہم نے کی تھی, ہم نے یہ کہا تھا کہ پورا پروگرام ہمیں دے دیں, انویسٹمنٹ ہم ساری کی ساری لے کے آتے ہیں, اور جو آپ کا اسٹیمیٹ اس سے بچت کر دیتے ہیں, اور 10 سال کے بعد ان کو نارمل شیئر اس کا جو بھی نکلتا وہ ٹرانسفر ہوتا. ابھی جو پروجیکٹ کی ٹائم ڈیوریشن یہ 6 سے 8 سال کے اوپر محیط ہے, تو ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کی 3 سال کی اس کی ایج کو بھی کم کرتے ہیں. موجودہ حکومت ہمیشہ دعوے کرتی ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس بہت بہتر ہو گیا, تو کیا موجودہ حکومت کے اقدامات سے مطمئن ہیں؟ کیا بزنس مین کے لیے آسانیاں پیدا ہو چکی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس سیکھنا ہے تو پاکستان انجینئرنگ کونسل آنا چاہیے گورنمنٹ سیکٹر کو. ایز آف ڈوئنگ بزنس یہ ہے کہ انڈر ون روف, جب یہ کہتے ہیں تو انڈر ون روف سارے محکموں کو اکٹھا کریں, نمبر 1. نمبر 2, جو اس میں سے ان نیسیسری محکمے ڈالے ان کو باہر بھی نکال دیں, اس کی ضرورت نہیں ان محکموں کی, تو پھر آپ کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کہیں گے. آج کے دن میں اگر آپ کہیں کہ کیا انڈسٹری کو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے, تو میں اس کا جواب نہ میں دوں گا. آپ پاکستان کے حوالے سے کافی سوچتے رہتے ہیں, آخر پاکستان کیا کرے؟ ایک بزنس مین کے طور پہ آپ بتائیں کہ پاکستان کے معاشی حالات تبدیل ہو جائیں. پاکستان کو میں جو تجویز ہے میری, اس کے اندر پیسے کا استعمال نہیں, بغیر پیسے کے, اور پاکستان کے معاشی حالات 365 دن کے اندر تبدیل ہو سکتے. وہ کیا؟ آپ کمپیٹنٹ لوگوں کو ان کی جگہ پہ بٹھا دیں. انجینئرنگ کے جو ڈپارٹمنٹ سمجھتے ہیں, میں حکومت سے مخاطب ہوں, ایک ڈپارٹمنٹ جو سب سے ورسٹ ہے جس میں سمجھتے کام نہیں ہو سکے, وہاں انجینئر نہیں ہے. یہ ڈپارٹمنٹ آپ ان کو دے کے ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں, 6 مہینے میں آپ کو ڈپارٹمنٹ چلتا ہوا نظر آئے گا. میں نے نہیں بیٹھنا اس میں گورنمنٹ کو ہی ریکمنڈیشن دوں گا کہ اس کا سیکٹری لیول کے بندے کو چینج کرنا ہے, آپ اس کے اوپر اس کو فوکس کرنا, وہ کمپیٹنٹ. ایسے کتنے لوگ ہوں جو ملک کی تقدیر بدل دیں؟ 10. آپ کے 10 میجر ڈپارٹمنٹ, میجر منسٹریاں 10 ہیں, آپ ان میں لگا دیں کمپیٹنٹ. ایگریکلچر کہاں پہ کھڑی ہے ہماری؟ یہ دنیا کا ریچسٹ ایگریکلچر ملک تھا کسی وقت, آج بھی بن سکتا ہے. ہم کام نہیں کر رہے. پنجاب گورنمنٹ نے انیشیٹو تھوڑا سا لیا, لیکن اس میں بہت بڑے انیشیٹو کی ضرورت ہے. لیکن وہ انیشیٹو منسٹر نہیں لے سکتا سر, وہ انیشیٹو لینا ہے جو سیکرٹری وہاں پہ بیٹھے. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ سارے انجینئر ہی سیکٹریز کا کام سنبھال لیں؟ نہیں, سارے سیکٹری نے دیکھیں, یہ بات میں نے پریزیڈنٹ صاحب آئے تھے تو وہاں بھی بات کی تھی, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا ملک ہی آپ کے انجینئرز کے حوالے کر دیں. میں نے کہا جتنا ٹھیک کرنا سر اتنا کا ہمارے حوالے کر دیں. جب آپ کے پاس اچھے موجود ہیں, انجینئرز موجود ہیں, کمپیٹنٹ لوگ ہیں, آپ ایک تجربہ تو کر کے دیکھ لیں. انڈیا نے 48 میں یہ تجربہ کر لیا. دنیا کے ملک سنگاپور کو دیکھ لیں, ملائیشیا کو دیکھ لیں, اپنے تائیوان کو دیکھ لیں, ویتنام کو دیکھ لیں, ڈھاکہ کو دیکھ لیں. نہیں تو وہاں کیا انجینئر چلاتے ہیں ملک؟ نہیں چلا رہے ہیں, سارا ملک کی بات نہیں کر رہے سر, وہ ڈپارٹمنٹ انجینئر چلا رہے ہیں, چیک کر لیں جا کے. اور تو بہت کچھ سوچتے رہتے ہیں, کبھی موسیقی سنتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, یا ہر وقت بزنس کے بارے میں ہی سوچتے ہیں؟ اچھا, ویسے یہ میں نے زندگی میں 3-4 فلمیں دیکھی ہیں سر, بس پوری زندگی میں. ایک وہ کالج لائف میں تھا تو ہیر رانجھا آئی تھی, وہ دیکھی ہے.
تو یونیورسٹی میں پہنچا تو ایک ٹائٹینک بڑی مشہور ہوئی تھی وہ دیکھی ہے. ایک انڈین ایک فلم تھی وہ ایک بڑی وہ رومانس فلم تھی شاہ رخ کی, تو ایک وہ 3-4 فلم میں نے دیکھی. میرا کوئی اس سے کوئی وقت ہی نہیں ہوتا ہے دیکھنے کا, کبھی سوچ بھی ڈیولپ نہیں ہوئی اس طریقے کی. گانے بھی نہیں سنتے؟ گانے میں غزل سنتا ہوتا تھا جب میں یونیورسٹی سے باہر نکلا نا. جب تک میں نے نوکری کی ہے نا تو میری گاڑی میں بیسٹ میوزک کی شاپ ہوتی تھی, تو میں نے وہ وہاں سے لے کے جانا, اور سفر جو ہوتا تھا میں سنتا غزلیں سنتا ہوتا تھا.